بغیر مانگے بہت ساری نعمتیں اللہ کی شان ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو عطا فرما دیتا ہے، لیکن ایک نعمت ہے اللہ بغیر مانگے نہیں دیتا۔ جب تک طلب نہیں ہوگی، مانگا نہیں جائے گا، اللہ عطا نہیں کرتا۔ وہ نعمت ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت۔ جب تک مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مانگی نہیں جائے گی، اللہ عطا نہیں کرے گا۔ تو ادارۃ القرآن خالی شرعی مسائل نہیں سکھاتا، بلکہ یہ بھی سکھاتا ہے کہ اللہ سے حضور کی محبت مانگا کریں۔ جب تہجد کے وقت آپ اٹھیں، فجر کے وقت اٹھیں، رات کو سونے سے پہلے جو ہے وہ اللہ سے مانگ کے سوئیں۔ بلکہ میرے امام نے لکھا کہ جس کا سونے سے پہلے آخری کلام لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہوگا، آخری کلام، اللہ تعالیٰ مرتے ہوئے اسے کلمہ نصیب فرمائے۔ جب آپ بستر پہ لیٹ جائیں، آخری کلام آپ کا بیوی بچوں کو ٹائم دے دیا، سارے معاملات مکمل کر لیے، اب کیا کرنا ہے؟ آپ کا آخری کلام ہونا چاہیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حضور سے باتیں کرتے کرتے سو جائیں۔ تو حضور کی محبت مانگنی چاہیے۔ نماز کے مختلف مکروہات ہیں، آج 7 بیان کریں گے، 7 مکروہات۔ پہلے بھی جو ہے وہ 7 بیان کیے، 7 آج بیان کریں گے۔ اب یہ زبانی یاد تو نہیں رہتے، لیکن ذہن میں رکھنا ہے۔ جیسے ہی آپ نماز شروع کریں تو آپ کے ذہن میں یہ 7 چیزیں اور جو پہلے 7 بیان ہوئیں وہ ہونی چاہیے کہ ان چیزوں سے نماز ٹوٹ جائے گی اور ان چیزوں سے نماز مکروہ تحریمی کی طرف چلی جائے گی۔ نمبر 1، مرد کا سجدے میں اپنی کلائی کو بچھا لینا مکروہ تحریمی ہے، بندہ گناہ گار بھی ہوگا اور ایسی نماز لوٹانا واجب ہوگا۔ مرد کا یہ کلائی ہے، سجدے میں اپنی کلائی کو اس طرح سے رکھنا، اس طرح سے جو ہے وہ کلائی رکھنا، یہ مکروہ تحریمی، حرام کے قریب ہے، نماز ایسی واجب الاعادہ ہوگی۔ حدیث پاک سنیے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب تم سجدہ کرو تو کتے کی طرح اپنی کلائیوں کو زمین پر نہ بچھاؤ۔ جس طرح کتا زمین پر اگلی جو ہے وہ بازو بچھا کر بیٹھتا ہے، اس انداز کے ساتھ جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور یہ مردوں کے لیے حکم ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ تو یہ بھی ذہن میں رکھیے، اسی کا حصہ میں بیان کر رہا ہوں۔ مرد کا سجدے میں اپنی کلائی کو بچھا لینا کیا ہے؟ مکروہ تحریمی ہے۔ کلائیاں بغلوں سے جدا ہوں، یہ کلائیاں ہیں اور یہ بغلیں ہیں، کلائیاں بغلوں سے جدا ہوں، پیٹ رانوں سے، پاٹ جس کو بولا جاتا ہے نا، پاٹ گھٹنے سے اوپر والا حصہ، پیٹ رانوں سے جدا ہو، پیٹ رانوں سے جدا ہو، رانے پنڈلیوں سے جدا ہوں۔ رانے جو ہیں آپ کے پٹ شریف جو ہیں آپ کی پنیاں مبارک سے جدا ہونے چاہیے سجدے کی حالت میں۔ سجدہ اس انداز سے کرنا ہے، رانے پنڈلیوں سے جدا ہوں، پنڈلیاں زمین سے جدا ہوں، زمین کے ساتھ پنڈلیاں لگانے کا حکم نہیں ہے۔ اب دوبارہ سنیے، کلائیاں بغلوں سے جدا، پیٹ رانوں سے جدا، رانے پنڈلیوں سے جدا اور پنڈلیاں زمین سے جدا۔ سمجھ آ گئی جی؟ یہ سجدے کی حالت میں اس انداز کے ساتھ جو ہے وہ کریں گے۔ نوٹ، جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوں تو احتیاط کریں۔ اب حکم یہ ہے کہ مرد اتنی یہ جگہ کو کھولے، یعنی کہ کوہنیوں کو اٹھائے کہ ایک چھوٹا بکری کا بچہ درمیان سے گزر جائے، لیکن آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر احتیاط کرنی چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ ادھر والے بھی متاثر ہوں اور ادھر والے بھی آپ کو دعائیں دیں، تو نہ ادھر والا نمازی پریشان آپ کی وجہ سے ہو، نہ ادھر والا۔ یہ آپ علیحدہ پڑھیں گے تو یہ ساری چیزوں کا علیحدہ سے منفرد نماز پڑھیں گے تو ان چیزوں کا خیال رکھیں گے۔ جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو آپ کی جو ہے وہ کلائیاں تو اوپر ہوں گی، مگر بازو زیادہ کھولنے کی ضرورت نہیں تاکہ ساتھ والا نمازی پریشان نہ ہو۔ تو یہ ایک مکروہ میں نے بیان کیا کہ مرد کا سجدے میں اپنی کلائی کو بچھا لینا مکروہ تحریمی ہے، اور اگر ایسا کیا تو نماز لوٹانا ضروری ہوگا۔ نمبر 2، کسی کے چہرے کے سامنے نماز پڑھنا۔ ایک بندہ بالکل سامنے بیٹھا ہے، منہ ہماری طرف کر کے،
مثال کے طور پہ آپ نے یہاں پہ نماز پڑھنی ہے اور سامنے جو ہے وہ آپ کے بندہ آپ کی طرف چہرہ کر کے بیٹھا ہے، تو اس کے سامنے نماز شروع کرنا مکروہ تحریمی ہوگا اور ایسی نماز کو بھی لوٹانا ضروری ہوگا۔ نمبر 3، نماز میں اپنی ناک اور منہ کو چھپانا مکروہ تحریمی ہے۔ مرد اور عورت دونوں کے لیے ماسک وغیرہ یا چادر یا دوپٹے کے ساتھ اپنی سردیاں ہوں یا گرمیاں ہوں، اپنی ناک کو چھپانا اور چہرے کو چھپانا یہ مکروہ تحریمی ہوگا۔ اگر عورت کسی ایسی جگہ پر ہے، مثلاً کہ بازار میں عورتیں آئیں اور اوپر والے حال میں آ گئی کوئی عورت، وہاں پر اور نامحرم مرد بھی ہیں یا فتنے کا ڈر ہے، تو وہاں پر عورت کے لیے اجازت ہے کہ وہ منہ چھپا سکتی ہے۔ اگر عورت گھر میں نماز پڑھ رہی ہے، چاہے جتنی مرضی سردی ہے، تو اس کے لیے حکم یہی ہوگا، نہ وہ منہ چھپائے گی اور نہ ناک چھپائے گی، یعنی کہ یہ چہرے کی ٹکیا جو ہے یہ کھلی ہوئی رکھنا ضروری ہوگا۔ اگر کسی مرد یا عورت نے بغیر شرعی اجازت کے ایسا کر لیا تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی اور ایسی نماز کا لٹانا واجب ہوگا۔ احتجار مکروہ تحریمی ہے۔ احتجار کسے کہتے ہیں؟ کسی نے امامہ باندھا اور سائیڈوں پر امامہ باندھا، درمیان سے کھوپڑی یا بال نظر آ رہے ہیں، تو ایسے بندے کی نماز مکروہ تحریمی ہوگی اور نماز دہرانا ضروری ہوگا۔ اب جو ہے وہ کسی نے ننگے سر نماز پڑھی تو مکروہ تحریمی نہیں، مکروہ تنزیہی ہے، اس پر زیادہ نماز پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اگر کسی نے ننگے سر نماز پڑھ لی، ادب کے خلاف ہے، لیکن جو ہے وہ افضل ہے کہ سر ڈھانپ کے پڑھے۔ اگر کسی نے سر ڈھانپنے کے لیے امامہ باندھ لیا، ٹوپی نیچے نہیں تھی، خالی جو ہے وہ امامہ تھا، اس کے بال نظر آ رہے تھے یا کھوپڑی نظر آ رہی تھی، تو اس پر مکروہ تحریمی لازم آئے گا اور ایسی نماز کا دہرانا ضروری ہوگا۔ یہ اگر کسی نے ٹوپی پہنی ہے اور پھر سائیڈوں پہ امامہ باندھ لیا اور درمیان میں کپڑا امامے کا نہ کیا تو اس میں حرج نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے فرمایا افضل ہے کہ درمیان میں امامہ کر لیا جائے، اگر کوئی نہیں کرتا تو نماز میں کسی قسم کا بھی حرج پیدا نہیں ہوگا۔ لیکن کسی نے خالی کپڑا باندھا، امامہ باندھا، ٹوپی کے بغیر ٹوپی کے امامہ باندھا، تو اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ درمیان میں بھی کپڑا کرے، نہ تو بال نظر آئے نہ کھوپڑی نظر آئے۔ تو اگر کسی نے اس طرح کیا تو یہ مکروہ تحریمی۔ نمبر 5، اگر کوئی ایسا لباس پہنتا ہے جس پر کسی جاندار کی تصویر ہے تو نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہوگا، مکروہ تحریمی ہوگا۔ اگر کوئی ایسا لباس، یعنی کہ ہرن کی تصویر بنی ہے، جاندار کی، اگر کوئی درخت بنا ہے، پھول بنا ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جاندار کی تصویر بنی ہوگی، چاہے کوئی جانور ہے، چاہے کسی کھلاڑی کی بنی ہے، کسی بھی، چاہے کوئی پرندہ ہے، چاہے کوئی درندہ ہے، چاہے کوئی انسان ہے، کوئی سیاستدان ہے، حتیٰ کہ کوئی لیڈر، اسلامک لیڈر بھی ہے، کسی جاندار کی تصویر بنی ہوگی اور اسی لباس کے اندر وہ اگر نماز پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی۔ جاندار والی تصویر کے ساتھ، ایسے لباس کے ساتھ نماز نہیں ہوگی۔ بہرحال احتیاط کرنی چاہیے۔ اگر کوئی مجبوری ہے ایسی کہ دوسرا لباس نہیں ہے اور وہ پہن کے مارکیٹ بھولے سے آ گیا، تو اگر اس نے اب شرٹ الٹی کرنا، یہ بھی مکروہ ہے، شرٹ کو الٹا کرنا، یہ بھی، الٹا لباس پہننا بھی مکروہ ہے، تو لہٰذا احتیاط کی جائے اور ایسا لباس نہ پہنا جائے۔ نمبر 6، جس کمرے میں نماز پڑھ رہا ہو اگر اس میں کسی جاندار کی تصویر لگی ہے تو اس کمرے میں نماز پڑھنا منع ہے، اس کمرے میں نماز پڑھنا، چاہے کسی پیر صاحب کی تصویر لگی ہے اور خیالی تصویریں بنائی ہوتی ہیں غوث پاک کی، داتا حضور کی اور دیگر اولیاء کاملین کی، وہ ساری بنانا بھی حرام، لگانا بھی حرام، دونوں کام حرام ہیں۔ بنانے والے نے بھی حرام کام کیا، ہم نے خریدا، خرید کے لائے۔ اپنے پیر صاحب کی بھی تصویر موبائل پہ تو لگا سکتے ہیں، لیکن گھر میں جو ہے وہ احتراماً، تعظیماً، ادباً نہیں لگا سکتے، اس کا لگانا جائز نہیں۔ اور اگر کسی نے لگائی ہے، اگر کسی نے تصویر لگائی ہے تو اب اس کمرے میں نماز پڑھنا منع ہوگا۔ اس کی دو صورتیں ہیں، پہلی صورت یہ ہے کہ جہاں یہ سجدہ کر رہا ہے وہاں ہی سامنے بالکل تصویر ہے،
یا تصویر پہ سجدہ کر رہا ہے یا بالکل سامنے تصویر ہے تو پھر تو قطعاً حرام، ناجائز اور گناہ کا کام ہے، بالکل سامنے تصویر۔ ایک تو صورت یہ ہے سخت گناہ گار ہوگا، دوسری صورت یہ ہے کہ تعظیماً، ادباً، احتراماً، محبتاً کسی نے لٹکائی ہے دیوار پر سامنے یا دائیں یا بائیں، تو یہ بھی گناہ ہے، لیکن یہ تھوڑا سا گناہ کم ہو جائے گا، اور یہ بھی مکروہ تحریمی، ایسی نماز بھی مکروہ تحریمی ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، چاہے دائیں لگی ہو، چاہے بائیں لگی ہو، چاہے سامنے لگی ہو، پھر بھی نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ شرط یہ ہے کہ تعظیماً تصویر لگائی گئی ہو۔ اب تعظیماً اور غیر تعظیماً میں کیا فرق ہے؟ تعظیماً سے مراد یہ ہے کہ ادباً، احتراماً، محبتاً یہ تصویر لگائی گئی تو اب نماز نہیں ہوگی، لیکن اگر دائیں یا بائیں یا پیچھے ویسے ہی تعظیمی طور پہ نہیں تصویر لگی، ویسے لگی ہے یا ویسے پڑی ہوئی ہے تو اب اس کمرے میں نماز بندہ پڑھ سکتا ہے، مکروہ تحریمی نہیں ہوگی۔ نمبر 7، قبر کے بالکل سامنے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، چاہے وہ مزار شریف ہے اللہ کے ولیوں کا، تو اس کے بالکل سامنے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہوگا، ایسی نماز کو لٹانا واجب ہوگا۔ اگر سترہ سامنے رکھ لیا جائے اور قبر مبارکہ چھپ جائے تو اب یا دیوار سامنے آ جائے تو اب جو ہے وہ نماز پڑھی جا سکتی، یا تو سامنے دیوار آ جائے یا اتنا بڑا سترہ سامنے ہو کہ قبر مبارک کو ڈھک لے، تو پھر اب جو ہے وہ قبر مبارک کے سامنے جو ہے وہ نماز پڑھی جا سکتی۔ تو میں نے جو ہے وہ 7 مکروہات بتائے، کتنے جی؟ 7۔ مرد کا سجدے میں اپنی کلائی کو بچھانا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ دوسرا میں نے بتایا کہ کسی کے چہرے کے سامنے نماز پڑھنا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ تیسرا، نماز میں اپنی ناک اور منہ کو چھپانا مکروہ تحریمی ہے۔ اعتجار یعنی کہ امامہ باندھنا مگر کھوپڑی یا کپڑے نظر آئیں، اپنا بال نظر آئیں، سر کے اس جگہ کے سائڈوں پر امامہ باندھ لیا، سینٹر خالی ہے تو یہ مکروہ تحریمی ہے۔ نمبر 5، اگر کوئی ایسا لباس پہنتا ہے جس پر کسی جاندار کی تصویر ہے تو نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ نمبر 6، جس کمرے میں نماز پڑھ رہا ہے اس کمرے میں کسی جاندار کی تصویر لگی ہے تو وہاں پر نماز پڑھنا منع ہے، اگر تصویر بالکل سامنے ہے تو مکروہ تحریمی ہے۔